بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا ٹاپک ہے مینین کنگڈم، جو کہ میں آج ڈسکس کروں گی۔ یہ آپ کو آؤٹ لائن دی گئی ہے جو کہ مینین کنگڈم میں ان تمام آؤٹ لائن کو میں کور کروں گی۔ اس کے علاوہ یہ تو مینین کنگڈم ہے، اس کے بعد جو کنگڈم آف سبا ہے مطلب کہ سیبین کنگڈم، اس کے علاوہ باقی ویڈیوز میں کنگڈم آف ہیمرائٹ بھی ڈسکس کروں گی۔ تو ابھی سٹارٹ کرتے ہیں فلرشنگ آف مینین کنگڈم۔ The Manian kingdom was strong in the Jawf of al-Yaman and ruled over a big part of South Arabia. The Manian kingdom was powerful and had a control over a significant area in South Arabia, particularly in Jawf region of al-Yaman. تو اب اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو عریبین پیننسولا کا جو ساؤتھ ہے، عریبین پیننسولا کے جنوب میں یہ کنگڈم آف مین جو تھا یہ آباد تھا، اور اس کنگڈم آف مین کا جو سب سے اسٹرانگ ایریا تھا جہاں پر یہ کنگڈم آف مین بہت اسٹرانگ تھا وہ تھا جوف کا ریجن، جو کہ آج کل یمن میں موجود ہے۔ اور جوف کی ریجن کے ساتھ جتنا بھی یہ آس پاس کے جو نیبر جوف کی ریجن تھے وہاں پر بھی کافی مینین کنگڈم کا انفلوئنس تھا۔ اب اگر آپ اس میپ کو دیکھیں تو یہ جو وائٹ ایریا ریپرزینٹ کر رہا ہے یمن کے میپ کو، اور یہ جو ریڈ کلر کا ایریا ہے یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے جوف کے ایریا کو۔ اسی ریڈ کلر والے جو ایریا ہے ریجن، یہاں پر کنگڈم آف مین کافی اسٹرانگ ہوا کرتی تھی، کافی مضبوط ہوتی تھی، اور یہیں پر ہوا کرتی تھی کنگڈم آف مین۔ اب آ جاتے ہیں میننگ آف مین ان عربک، کہ عربک میں یہ کنگڈم آف مین یا پھر اس مینین کا کیا مطلب ہے۔ The original Arabic name of Man, later pronounced as a main, means spring water, showing the importance of water resources in the region Jawf al-Yaman۔ اب اس مین کا مطلب ہے اسپرنگ واٹر، اور اس کو اسی لیے مین کے نام سے پکارا جاتا ہے، مطلب کہ اسپرنگ واٹر کے نام سے پکارا جاتا ہے، کیونکہ جس ایریا میں جس ریجن میں یہ کنگڈم آف مینین ہوا کرتی تھی وہاں پر کافی زیادہ واٹر ریسورسز ہوتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ عریبین پیننسولا آلموسٹ ڈیزرٹ ایریا ہے، جو کہ میں آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں جیوگرافی آف عریبین پیننسولا کے بارے میں بتا چکی ہوں کہ اس میں کچھ ماؤنٹین رینجز ہے عریبین پیننسولا میں، اور باقی جو ہے وہ ڈیزرٹ ایریا ہے، لیکن یہاں پر اس جوف کے مقام پر کافی واٹر ریسورسز پائے جاتے تھے، اور اسی مقام پر کیونکہ کنگڈم آف مین بھی تھی اسی لیے اس کو اسپرنگ واٹر کہا جاتا ہے، مطلب کہ عربک میں مین کہا جاتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں مینین ٹریڈ اسٹیشن ان العلا اینڈ تبوک۔ یہ دو وہ مقام ہیں جہاں پر مینین کنگڈم کی باقیات مطلب کہ ریمنٹس ملے ہیں۔ The Manian people left inscription near Al-Ula and Tabuk that show they had different colonies in the area. These colonies were like storage places and stops along the trade routes for their trading activities. اب یہ دو مقام تھے العلا اور تبوک، ان دونوں مقام پر جو ہے کچھ کنگڈم آف مین کی انسکرپشنز ملے ہیں، جس میں یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ یا تو کنگڈم آف مین کا یہاں پر کالونیز ہوا کرتے تھے یا پھر وہ ٹریڈ پرپسز کے لیے اس العلا اور تبوک کے ریجن کو یوز کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ جو کنگڈم آف مین تھا یہ عریبین پیننسولا کے ساؤتھ میں تھا، تو اگر ان کو ٹریڈ کرنا پڑتا تھا سیریا کے ساتھ یا جارڈن کے ساتھ یا باقی نردرن ریجن آف عریبین پیننسولا کے ساتھ، تو ان کو یہ ٹریڈ روٹ استعمال کرنے پڑتے ہوں گے۔ اب اگر آپ اس میپ کو دیکھیں تو آپ کو بالکل نیچے نیچے یمن نظر آ رہا ہوگا، اور اسی یمن میں نے آپ کو دکھایا ہے پیچھے میپ کے جوف کے مقام پر جو ہے کنگڈم آف مین ہوا کرتی تھی، اور جیسے آپ کو یہ اوپر ڈارک کلر نظر آ رہا ہے جہاں پر العلا لکھا ہوا ہے، تو اس جگہ پر کنگڈم آف مین کی انسکرپشنز باقیات ملے گئے ہیں، اور اس چیز کو یہ کہا گیا ہے کہ یا تو یہاں پر ان کی کالونیز تھی یا پھر یہ ٹریڈ پرپسز کے لیے یوز کیا کرتے تھے۔ یہ العلا کا مقام ہے جو کہ عریبین پیننسولا کے نارتھ میں ہے، شمال میں ہے۔ اور اب آپ اس میپ میں دیکھیں تو بالکل نیچے نیچے یمن ہے، اور بالکل تھوڑا سا العلا سے اوپر یہ جو آپ کو ریڈ کلر کا ڈاٹ نظر آ رہا ہے یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے تبوک کا ایریا، مطلب کہ اس جگہ پر بھی کنگڈم آف مین کے باقیات دیکھے گئے ہیں۔ تو ان دونوں پوائنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے یا العلا کو تبوک کے پوائنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس چیز پہ ہم پہنچتے ہیں کہ کنگڈم آف مین کا کچھ حد تک انفلوئنس جو تھا وہ عریبین پیننسولا کے نارتھ میں بھی ہوا کرتا تھا۔ اب یہ آل دو یا ٹریڈ پرپزز کے لیے یوز کرتے تھے یا پھر ان کی کالونیز یہاں پر موجود تھی، یہ دو باتیں رکھی گئی ہیں، لیکن یہاں پر عریبین پیننسولا کے نارتھ میں بھی کنگڈم آف مین کا انفلوئنس تھا۔ اب آ جاتے ہیں مینین کنگڈم کیپٹل پہ کہ اس وقت کنگڈم آف مین کا کیپٹل کیا تھا۔ The Manian capital Karna, which Halvey checked out in 1870, is actually the same as a modern Main in southern Al-Jawf northeast of Sana'a.
اب اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک انگلش مین تھا ہیلوی 1870 میں، اس نے یہ چیز سرچ کی کہ جو مینین کنگڈم کا جو کیپٹل تھا وہ کارنا تھا، کیونکہ وہاں پر کچھ اس طرح کے ڈیولپمنٹس دیکھنے کو ملی ہیں کہ اس چیز کو ظاہر کرتی ہیں کہ کنگڈم آف مین کا جو کیپٹل تھا وہ کارنا تھا، اور یہی کارنا ریجن جو تھا یہ الجاف کے ساؤتھ میں تھا اور سنا کے نارتھ ایسٹ میں تھا۔ سنا جو ہے وہیں پر ایک ریجن ہے یمن میں، اور یہ بالکل ایسے ہی ماڈرن تھا اس وقت جیسے کہ آج کل کے زمانے میں مین جو ہے یمن میں موجود ہے وہ ماڈرن ہے۔ اب آ جاتے ہیں ریلیجیس بلیف آف کنگڈم آف مین، مطلب کہ وہاں کا ریلیجن کا کیا سین تھا، کس مذہب کے لوگ تھے۔ دا مینین پریکٹس اے پولیتھیسٹک ریلیجن ورشپنگ ملٹیپل گاڈ اینڈ گاڈیسز۔ دیئر ریلیجیس بلیف ور سینٹرڈ اراؤنڈ نیچر، فرٹیلٹی اینڈ ویریس ڈائٹیز ایسوسیٹڈ ود ڈفرنٹ اسپیکٹس آف لائف۔ اب اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ کنگڈم آف مین میں جو آلموسٹ لوگ تھے وہ پولیتھیسٹک تھے، مطلب کہ جو ملٹیپل گاڈس ہیں ان کی پوجا عبادت کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ پولیتھیسٹک کے ساتھ ساتھ اس قسم کے مذہب کے لوگ بھی تھے جو کہ نیچرل چیزوں کو اپنا گاڈ مانتے تھے، جن چیز سے ان کو خوف آتا تھا اس چیز کو وہ اپنا گاڈ مانتے تھے، جیسے کہ سورج ہو گیا، بادل ہو گیا اور بارش ہو گئی، جس طرح آگ ہو گیا، ستارے ہو گئے، چاند ہو گیا، تو اس طرح کی چیزوں کو وہ اپنا خدا مانتے تھے، اور اس قسم کے مذہب کے لوگ بھی وہاں پر موجود تھے۔ سیمبلز ان ٹیمپل کارونگ ایٹ الحزم۔ اب یہ ایک ایسے ٹیمپل کی بات کی جا رہی ہے جہاں پر کنگڈم آف مین کے کافی انسکرپشنز ملتے ہیں۔ دا کارونگز فاؤنڈ ان دا ٹیمپل ruins آف الحزم، دا پروونشل کیپٹل آف الجوف، show different samples like a hanging vessels, maybe for wine offering, gazelles, sacrificial animals, snakes as a symbol of the divine, dancing girls serving the temple, and a ostrich probably kept in a sacred places۔ اب اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح ہم نے پڑھا الجوف ریجن کے اندر ایک مقام تھا، ایک اور ایریا تھا جس کو الحزم کہا جاتا تھا۔ الحزم میں ایک ایسا ٹیمپل ملا ہے جس پر کنگڈم آف مین کے اس طرح سے انسکرپشنز تھے، اس طرح سے ان کے کارونگز تھے، نقش و نگار تھے، جس سے ان کا کلچر، ان کی زبان جو ہے وہ ریفلیکٹ ہوتی تھی۔ اس قسم کے نشانات وہاں پر موجود تھے، جیسے کہ ہینگنگ ویسلز ہو گئے، جو کہ آپ اس چیز کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ کوئی وائن کی آفرنگ تھی، گیزلز تھے، سیکریفیشل اینیملز تھے، جانوروں کی قربانی، سنیکس ایز اے سمبل آف ڈیوائن، مطلب کہ سنیک کو اس طرح سے ڈیوائن اتھارٹیز کا کچھ سمجھا جاتا تھا، ڈانسنگ گرلز بھی تھیں، اور اسی طرح اس ٹیمپل میں آسٹرچ بھی ملا، اور آسٹرچ جو تھا ان تمام سیکرڈ پلیسز میں تھا، ہولی پلیسز میں تھا جہاں پر کنگڈم آف مین عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے زمانے میں آسٹرچ کو کافی مقدس سمجھتے تھے۔ تو یہ وہ تمام کارونگز تھی جو اس ٹیمپل سے ملی تھی، اور کنگڈم آف مین کے جو کلچر ہے، ان کی زبان ہے، اس تمام چیزوں کو ریفلیکٹ کرتی تھی۔ اگر آپ اس الحزم کی جو پوزیشن ہے وہ آپ میپ میں دیکھیں تو بالکل یہ رملت کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو حزم لکھا ہوا ہے۔ الجاف کے ایریا میں یہ حزم کا ریجن موجود تھا، اور اسی حزم میں ٹیمپل موجود تھا جہاں پر یہ تمام کارونگز نکلے ہیں، نقش و نگار نکلے ہیں۔ آپ کو یہ بالکل رملت کے ساتھ نظر آ رہا ہوگا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ڈکلائن آف مینین کنگڈم، کہ مینین کنگڈم کا ڈکلائن کس طرح ہوا۔ دا مینین کنگڈم started to decline due to the various factors such as internal conflicts, external invasions. This issue weakened the kingdom, leading to its eventual downfall. Example of external invasion is Sabian kingdom, and internal conflict involved power struggle among various nobles. اب اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کنگڈم آف مین کی ڈکلائن کی وجہ تھی انٹرنل کنفلکٹس اور ایکسٹرنل انویشن۔ جس طرح انٹرنل کنفلکٹس بڑھتے گئے تو باہر کے جو ایکسٹرنل تھے ان کو بھی موقع مل گیا کہ وہ کنگڈم آف مین کو انویڈ کر لیں۔ تو اسی طرح جو انٹرنل کنفلکٹس تھے وہ اسی لیے تھے کہ پاور گیننگ کے لیے، جو تھے پاور سٹرگل کے لیے، جو کہ نوبلز کے درمیان تھی کہ یہ بندہ پاور سنبھالے گا، وہ بندہ سنبھالے گا، اور اسی انٹرنل کنفلکٹس کی وجہ سے، جو پاور سٹرگل کی وجہ سے ہوئی، انہوں نے کنگڈم آف مین کو کمزور کر دیا۔ جیسے ہی کنگڈم آف مین کمزور ہوا تو سیبین کنگڈم، جس نے اس کنگڈم آف مین کے اوپر انویڈ کیا، حملہ کیا اور کنگڈم آف مین کو ختم کر دیا۔ تو اس طرح کنگڈم آف مین کا ڈکلائن ہوا، جو کہ انٹرنل کنفلکٹس تھے اور ایکسٹرنل انویشن تھا۔
تو سمپلی یہ تھا میرا آج کا ٹاپک کنگڈم آف مین. اس کے علاوہ جو کنگڈم آف سبا ہے جو کہ سیبین کنگڈم، اس کے علاوہ کنگڈم آف ہیمرائٹ ہے، یہ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ایکسپلین کروں گی. اگر آپ نے دیکھنے ہیں تو آپ میرے چینل کی پلے لسٹ میں جا کے وزٹ کر سکتے ہیں جو کہ اسلامک ہسٹری کے نام سے پلے لسٹ ہے. اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا اینڈ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.